ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کچھ ڈسکلیمرز میں کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈسکلیمرز کچھ یوں ہیں کہ کچھ باتیں میں نے لائیو سنی ہیں عالم دین سے ایک، اور وہ باتیں اوبویسلی ان کے ریفرنسز نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ان سے ریفرنسز مانگے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ فارسی کی کتب میں لکھا گیا ہے، اردو میں اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا۔ اور جو اہل ذوق ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مین جو نالج ہے وہ عربی اور فارسی کی کتب میں ہے۔ تو میں نے ان سے اردو کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے ایک آرٹیکل شیئر کیا، وہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایک بیسیکلی ایک انسان کے بارے میں ہیں، کنٹروورشل ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر لگے تو اپنی نیگیٹیوٹی کو اگنور کیجیے۔ آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کا قاتل ہے، شمر ابن ذی الجوشن۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں اینڈ رزلٹ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ وہ بندہ جو کہ گستاخ تھا اور امام حسین کے اوپر چڑھ کر اس نے ان کی داڑھی کو پکڑ کر گستاخی کی، اور اس نے اس خنجر سے امام حسین کا سر قلم کیا جو کہ تیز نہیں کیا گیا تھا، تو بار بار ضرب لگائی، 13 ضربوں سے ان کا سر جدا کیا جسم سے۔ اور ایک اور واقعہ اگر میں مینشن کرتا چلوں تو وہ واقعہ یہ ہے کہ امام حسین کی بیٹی نے اس سے پانی مانگا تھا، تو اس ٹائم پہ اس کا لشکر سیراب ہو رہا تھا پانی سے۔ جب اس کا لشکر سیراب ہو گیا، پانی بچ گیا، تو امام حسین کی بیٹی دوبارہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ شمر پانی دے دے، تو اس نے ان کے سامنے، وہ 4 سالہ بچی کے سامنے پانی زمین پہ گرا دیا، اور اس نے ان کو پانی نہیں دیا۔ اس حد تک اس کا دل سخت تھا، اور یہ انسان ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حافظ قرآن تھا، اس نے کبھی اپنی نماز شب ترک نہیں کی۔ یہ فوجی افسر تھا، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے چہرے پہ گہرا زخم کھایا، اور بہادر آدمی تھا۔ حضرت مالک اشتر کے ساتھ معاویہ کے خیمے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا، لیکن حکم امام آ گیا تو واپس جانا پڑا۔ اس حد تک کیا تھا، اور زخموں سے چور واپس آیا، اور اس کی اور حضرت مالک اشتر کی تیمارداری خود امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے کی۔ اور یہ انسان گنڈا بدماش بالکل بھی نہیں تھا۔ اس انسان کے بارے میں ہے کہ اس نے 16 حج ثواب کی نیت سے پیدل کیے، اس زمانے میں جس زمانے میں اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا حج کے لیے، اس نے پیدل کیے، اور بعض جگہ پہ 36 کا ذکر بھی ہے کہ 36 حج پیدل کیے اس نے۔ یہ انسان وہ انسان تھا جو کعبے کی دیوار سے لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی دعائیں بہت معروف تھیں، مشہور دعائیں تھیں اس کی۔ اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان پڑ چکا تھا، اس حد تک یہ عبادت گزار تھا، لیکن اس میں کچھ خرابیاں تھیں، اور امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے تذکر بھی کیا، ذکر بھی کیا اس بارے میں کہ شمر اپنے غصے پہ کنٹرول کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے غصے پر قابو نہ پایا تو کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ کچھ اور وجوہات جو اس کی گمراہی میں بتائی گئیں وہ یہ کہ متکبر تھا، لالچی تھا، دولت شہرت کا۔ لیکن لالچی، اس کا جو لالچ تھا وہ کربلا میں اس کا لالچ نہیں تھا۔ کربلا میں یہ آیا کیوں تھا؟ صرف اور صرف اپنے غصے کی وجہ سے، جس کا ذکر پہلے ہی مولا علی علیہ السلام نے کر دیا تھا، چونکہ مولا کو پتہ تھا کہ اس میں خرابیاں ہیں، اور اپنے غصے اور انتقام کے لیے کربلا میں آیا، اور اس نے اپنا انتقام جس طرح سے لیا وہ آج بھی سب کے سامنے ہے۔ اس حد تک عبادت گزار تھا کہ مفتی تھا، علم رکھتا تھا کہ مفتی تھا، مولا علی کے زمانے میں فتویٰ دیتا تھا، اور ٹھیک فتویٰ دیتا تھا۔ اگر غلط فتویٰ دیتا ہوتا تو مولا علی اس کو ہٹا دیتے۔ اس حد تک یہ آدمی تھا، اور یہ آدمی صرف اور صرف غصے، تکبر اور کچھ خرابیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا اس پہ لعنت کر رہی ہے، اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، اور اس انجام پہ یہ پہنچا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو اس طرح کی گمراہی سے بچائے۔ اور ویڈیوز میں اسی لیے نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ میرے بھی ایگزامس تھے اور محرم بھی ہے، تو اوبویسلی اٹس ناٹ سوٹیبل۔ تو اللہ حافظ۔